مرزا نے کسی کا رد کرتے ہوئے یہ بات کی کہ قیامت کے دن کافر کے لیے سفارش کا عقیدہ رکھنا یہ عقیدہ کفر ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی ہے ہٹلر کے لیے، امید ہے اس کی بخشش ہو جائے گی، کیونکہ میں نے کہا اس نے اتنے یہودی مارے یا اللہ اس کو ویسے ہی بخش دے۔ میں کہتا ہوں اللہ بخشے یا نہ بخشے، کسی کافر کے لیے سفارش کرنا یہ خود ہی عقیدہ کفر ہے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ کافر کے حق میں سفارش قبول نہیں ہوگی، بخشش کی قطعاً نہیں، کافر تو کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ کافر کے لیے سفارش کرنا یہ خود ہی عقیدہ کفر ہے، کافر کے لیے سفارش کرنا یہ خود ہی عقیدہ کفر ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا کہ مرزا واضح طور پر یہ بات کر رہا ہے کہ کافر کے لیے سفارش کرنا یعنی قیامت کے دن یہ عقیدہ کفر ہے۔ اب اسی عقیدے کی نسبت، اسی عمل کی نسبت مرزے نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ قیامت کے دن مشرکین کے لیے سفارش کریں گے، نعوذ باللہ۔ جو عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والوں کو یہ خطبہ دے رہے ہیں، ان کا قیامت کے دن یہ بات کرنا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے گرفت کر، یہ ان کی محبوبیت ہے اللہ کے ساتھ، تو یہ بات کر سک رہے ہیں، ورنہ تو یہ بات کرنے کا بھی نہیں کوئی سوچ سکتا۔ تو یہ ایک آپ سمجھ لیں ہلکی سی کوئی سفارش ہے، ظاہر ہے جی مشرک کے لیے یہ سفارش ہی ہے، یہ بات کر دی جائے۔ اگر وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والے مشرکین کے لیے بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا یہ کہہ کے کہ اللہ تیرے بندے ہیں، اب اتنے جلال میں شرک کے اندر یہ چھوٹی سی بات بہت بڑی سفارش ہے، اس کے اوپر ذرا توجہ کریں۔ ایک طرف مرزے کا یہ کہنا کہ کافر کے لیے قیامت کے دن سفارش یہ عقیدہ کفر ہے، پھر یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام مشرکین کے لیے سفارش کریں گے، نعوذ باللہ، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مرزا کس چیز کی نسبت کر رہا ہے، نعوذ باللہ؟ کیا مرزے نے یہ بات کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف عقیدہ کفر کی نسبت نہیں کی؟ اور یہ بات مرزے نے کئی ویڈیوز میں کہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن مشرکین کے لیے سفارش کریں گے، لیکن پھر مرزے نے ایک ویڈیو میں یہ بات تسلیم کر لی کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن مشرکین کے لیے سفارش نہیں کریں گے، اور پھر وہ اینڈ پہ کہیں گے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے، میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کنکلوڈ کیا ہے کہ نہیں، آج وہ دن ہے کہ سچوں کو سچا عقیدہ فائدہ دے گا، یعنی عیسیٰ ابن مریم کی یہ بات کرنا بھی کسی درجے میں کوئی سفارش شمار نہ کر لے، آخری بات وہ یہی کر سکتے تھے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے۔ اب اس ویڈیو میں مرزے نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ان کے لیے سفارش نہیں ہوگی، کوئی اس کو سفارش نہ سمجھے، جبکہ پہلے کئی ویڈیوز میں مرزا کہہ چکا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے مشرکین کے لیے سفارش ہوگی۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے۔ پھر جو پہلی بات مرزے نے کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات مشرکین کے لیے سفارش ہوگی، یہ بات کر کے مرزے نے اپنے ہی فتوے کے مطابق کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف عقیدہ کفر کی نسبت نہیں کی، کیونکہ مرزا خود کہہ چکا ہے کہ قیامت کے دن کافر کے لیے سفارش یہ عقیدہ کفر ہے۔ پھر اگر مرزا یا اس کے شاگرد کہیں کہ جی مرزے نے بعد میں رجوع کر لیا، تو پھر رجوع اس طرح نہیں ہوتا، کفر سے رجوع اس طرح نہیں ہوتا۔ مرزا نے رجوع کا طریقہ بھی خود بتایا ہوا ہے کہ پہلے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ کفر بکا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے یہ میں نے بھونک ماری تھی، یہ الفاظ خود مرزا بتاتا ہے کہ پہلے یہ کہو اور پھر اعلانیہ توبہ کرو، اور ویڈیو میں آ کر توبہ کرو، اعلانیہ توبہ کرو۔ تو مرزے نے اعلانیہ توبہ تو کوئی نہیں کی، اور پھر مرزے نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ کلمہ بھی دوبارہ پڑھو اور چاچی سے نکاح بھی دوبارہ کرو۔ یہ ساری باتیں تو مرزے نے نہیں کی، مرزے نے کہیں کسی ویڈیو میں نہیں کہا کہ میں نے جو یہ عقیدہ بتایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کی جو نسبت کی تھی میں اسے توبہ کرتا ہوں، اس طرح کی کوئی بات مرزے نے نہیں کی۔ تو بہرحال اب ناظرین خود فیصلہ کریں کہ مرزا نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے ہی فتوے کے مطابق عقیدہ کفر کی نسبت کر کے کیا عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی اور توہین نہیں کی۔